اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرزندان کی محفل منعقد کی گئی اور اہل بیت پاک کی محفل منعقد کی گئی، تو ان کی شان میں قبل اس کے گفتگو کی جائے یہ اشعار امام زین العابدین کی شان میں سماعت فرمائے کہ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر الحلم، کہ یہ اس کا فرزند ہے جو اللہ کی تمام مخلوق سے زیادہ بزرگ و بالا ہے، یہ اس کا فرزند ہے جو اللہ کی تمام مخلوق سے زیادہ بہتر ہے، کہ یہ خدا ترس پاک و صاف اور نہایت بردبار ہے۔ اس کے بعد شاعر نے امام زین العابدین کی شان میں کیا خوب فرمایا کہ ھذا ابن فاطمۃ ان کنت جاہلہ، ھذا ابن فاطمۃ ان کنت جاہلہ بجدہ الانبیاء اللہ قد ختموا، کہ اگر اے شخص تو جان لے کہ یہ فرزند فاطمۃ الزہرا ہے، کہ اگر تو اس کو نہیں جانتا تو جان لے کہ اسی کے جد امجد خاتم الانبیاء ہے۔ اے شخص تو جان لے کہ یہ فرزند فاطمہ ہے، اگر اس کو تو نہیں جانتا تو جان لے کہ اسی کے جد امجد خاتم الانبیاء ہے۔ اس کے بعد پھر شاعر کہتا ہے کہ اللہ شرفہ فدما وعظمہ، کہ جرا بذالک لہ فی لوحہ القلم، کہ اللہ نے ازل سے ہی ان کو شرف و کمال بخشا ہے، اللہ نے ازل سے ہی صرف امام زین العابدین کو نہیں بلکہ اولاد رسول کو ہی شرف و کمال بخشا ہے، اللہ نے ازل سے ہی ان کو شرف و کمال بخشا ہے اور بزرگ بنایا ہے۔ اس بات میں ان کے لیے لوح محفوظ میں ہی قلم لکھ چکا ہے، قلم چل چکا ہے اس بات میں ان کے لیے، اللہ نے ان کو ازل سے ہی بلند و بالا رتبے والا بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد شاعر کہتا ہے کہ عم البریۃ بالاحسان فانقشعت، عم البریۃ بالاحسان فانقشعت عنہ العنایۃ والاملاق والظلم، کہ یہ ان میں سے ایک ہے جن کا ساری مخلوق پر احسان عظیم ہے۔ یہ امام زین العابدین کی وہ ذات ہے کہ جن کا ساری مخلوق پر احسان عظیم ہے، انہی کے سبب رنج و غم، افلاس اور ظلم دور ہوتے ہیں۔ پھر شاعر کہتا ہے اپنی ترجمانی کرتے ہوئے کہ لا یستطیع جواد بعد غایتہم ولا یدانیہم قوم وان کرموا، کہ کوئی بڑے سے بڑا سخی بھی ان کی سخاوت کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ کوئی قوم چاہے جتنا بھی سخاوت کرنے والی ہو لیکن ان کی سخاوت کو پہنچ نہیں سکتی۔ کلتا یدیہ غیاث اما نفعہما تستوقفان ولا یعروہما العدم، کہ ان دونوں کے ہاتھ، اب حسنین کریمین کی طرف چلے آئیے، کہ ان دونوں کے ہاتھ سخاوت کی بارش کے محتاج، سخاوت کی بارش ہیں، کہ ان دونوں کے ہاتھ سخاوت کی بارش ہیں، محتاج کے مددگار ہیں، جن کا فیض عام ہے، ہمیشہ برستے رہتے ہیں، کبھی ان کے پیش یہ آیا ہی نہیں۔ کہ حسنین کریمین کی وہ ذات ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ ان دونوں کے ہاتھ سخاوت کی بارش ہیں، محتاج کے مددگار ہیں، جن کا فیض عام ہے، ہمیشہ برستے رہتے ہیں، اور نہ ہونا تو کبھی ان کے پیش آیا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد فرزدق شاعر کہتا ہے انہی کی شان میں کہ ما قال لا قط الا فی تشاہدہ، ما قال لا قط الا فی تشاہدہ لولا التشاہد کانت لاؤہ نعم، کہ یہ وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے کبھی لا تو کہا ہی نہیں،
لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا کا معنی آتا ہے نہیں، کہ جیسے لا اضربو کا، میں تجھے نہیں ماروں گا، لا کا معنی آتا ہے عام طور پر نہیں۔ تو ما قال لا قط الا فی تشہدہ، کہ یہ وہ ذات ہے کہ جنہوں نے کبھی لا تو کہا ہی نہیں، لولا تشہد کانت لا اہو نعم، اگر تشہد میں لا نہ ہوتا تو ان کا وہ لا بھی نعم ہی ہوتا۔ نعم کا معنی آتا ہے ہاں۔ مثلاً اگر کوئی بھی سائل، کوئی بھی شخص ان کے پاس آتا تو وہ کبھی بھی خالی نہیں جاتا تھا، کسی مسئلے میں، اچھے کام میں انہوں نے نہ نہیں کہا بلکہ ہمیشہ ہاں ہی کہا ہے۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے شاعر نے کہا ہے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جنہوں نے کبھی نہیں تو کہا ہی نہیں، خدا کی قسم اگر تشہد میں لا نہ ہوتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، خدا کی قسم اگر تشہد میں لا نہ ہوتا تو ان کا وہ لا بھی نعم ہی ہوتا۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ ینمی الی زورت العز الذی کثرت ان نیلہ عرب الاسلام والعجم، کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے عروج کیا ہے عزت کی ایسی سربلندیوں پر کہ وہاں تک پہنچنے میں تمام عرب و عجم کے لوگ قاصر ہیں، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا آل رسول کی منزلت، ان کے رتبے کو، ان کے علو مرتبت کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لے۔ ینشق نور الہدی من نور غرتہ کالشمس یضجاب عن اشراقہ الظلم، کہ اس کی پیشانی سے نور سے، اس کی پیشانی کے نور سے ہدایت کا نور ٹپکتا ہے۔ امام زین العابدین کا نام ہے علی ابن حسین، ان کا لقب ہے زین العابدین۔ زین العابدین ان کا لقب اس لیے غالب آ گیا اور ان کا نام بھی لوگ یہی جاننے لگے۔ یہ اتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے کہ جس کا معنی ہے کہ عبادت کرنے والوں کی زینت، عبادت کرنے والوں کی زینت، تو ان کا لقب زین العابدین پڑ گیا، ان کا نام لوگ یہی سمجھنے لگے۔ تو کہہ رہا ہے شاعر کہ ینشق نور الہدی من نور غرتہ، کہ اس کی پیشانی کے نور سے ہدایت کا نور ٹپکتا ہے، جس سے تاریکی دور ہو جاتی ہے، جس طرح آفتاب کے طلوع ہونے سے تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ ذات ہے۔ پھر اس کے بعد شاعر کہتا ہے کہ فلا تعدل باہل البیت خلقا فاہل البیت ہم اہل السیادہ، کہ اے لوگوں تم عام لوگوں کو ان کے موازنے میں نہ کیا کرو، اہل بیت پاک کے برابر عام لوگوں کو نہ کیا کرو، اس لیے کہ مخلوق میں ان کے برابر کوئی بھی نہیں، یہی ہے اہل بیت، یہی ہے اہل سیادت۔ مخلوق میں سے تم کسی کو بھی اولاد رسول کے برابر ہرگز نہ کرنا، اس لیے کہ یہی ہے اہل بیت، یہی ہے اہل سیادت۔ فَبُغْضُهُمْ مِنَ الْإِنسَانِ خُسْرٌ حَقِيقِيٌّ وَحُبُّهُمْ عِبَادَةٌ، اے لوگوں جان لو کہ ان سے بغض رکھنا، اے انسان جان لو انسان کے لیے ان سے بغض رکھنا خسارہ ہے، اور حقیقت میں ان سے محبت رکھنا دراصل عبادت ہے۔ انسان کے لیے ان سے بغض رکھنا گھاٹا ہی گھاٹا ہے، اور ان سے محبت رکھنا، ان سے محبت کرنا عبادت ہی عبادت ہے۔ تو یہ کچھ اشعار تھے فرزدق نے جو امام زین العابدین کی منقبت میں کہے۔